نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، انشاءاللہ آج آپ کے سامنے سورہ انعام کے بعد مضامین کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ قرآن مجید کی ایک ایسی صورت ہے، ویسے تو مضمون کو بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور قرآن مجید جس انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف کرواتا ہے، اس انداز کے اندر کائنات کی کوئی دوسری کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کامل مکمل تصور کو پیش نہیں کرتی۔ لیکن اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت سے اپنی کئی صفات کو اور اپنی ذات کے حوالے سے کئی اہم باتوں کو بیان کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس امر کا اعلان فرماتے ہیں، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس نے زمین و آسمان کو بنا دیا، اندھیروں اجالوں کو بنا دیا، اس کے باوجود بھی لوگ دوسری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر کرتے ہیں۔ زمین و آسمان کے اندر ایک ذرہ، ایک تنکا بھی غیر اللہ نے نہیں بنایا۔ اندھیروں کو روشنی میں ضم کرنے والا اور روشنی کو اندھیروں سے باہر نکالنے والا فقط اللہ ہے۔ لیکن کتنے تعصب کا مقام ہے کہ کئی لوگ شجر کی پوجا کر رہے ہیں، حجر کی پوجا کر رہے ہیں، جنات کی پوجا کر رہے ہیں، انسانوں کی پوجا کر رہے ہیں، یا انسانوں کی بہت بڑی ناقبت اندیشی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں اس بات کا بھی ذکر فرماتے ہیں، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائیں تو اس تکلیف کو دور کرنے والا اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، اور اگر وہ تمہیں خیریت سے رکھے تو تمہاری خیر کو تکلیف کے اندر بدلنے کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر آن ہر لمحہ قادر ہیں۔ تکلیفوں کو دور فرمانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو عطا فرمانا چاہیں اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کو پروردگار عالم روک لیں اسے کوئی عطا نہیں فرما سکتا۔ چنانچہ ہمیں ہر تکلیف کے موقع پر، ہر دکھ کے موقع پر، ہر پریشانی کے موقع پر اللہ وحدہ لا شریک لہ ہی کی پوجا کرنی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آیات اللہ کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ والذین کذبوا بآیاتنا یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے کی وجہ سے عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ آپ نے اس میسیج کو ذرا توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ اس آیت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں کہی ہیں وہ انتہائی قابل غور، انتہائی قابل توجہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ۔ حبیب علیہ السلام آپ اعلان فرما دیجئے، میں نے تمہیں کبھی یہ بات نہیں کہی کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، وَلَا عَلَمُ الْغَيْبِ، اور نہ ہی میں نے کبھی کہا ہے میرے پاس علم غیب ہے، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور نہ ہی میں نے تمہیں کبھی یہ بات کہی ہے میں فرشتہ ہوں۔ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، میں تو وحی کی تابعداری کرنے والا ہوں، وحی کی پیروی کرنے والا ہوں۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، کہہ دیجئے کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ تم کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ حضرات گرامی قدر، اس آیت کے اندر ایک بڑا بلیغ اشارہ ہے کہ ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ لوگ اس بات کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، اس بات کے باوجود کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ انبیاء کے پاس علم غیب نہ تھا، اس بات کے باوجود کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انبیاء فرشتے نہیں تھے، لیکن لوگ ہیں کہ اپنی منمانی کیے جا رہے ہیں، اپنی مرضی کیے جا رہے ہیں، آیت اللہ کے مقابلے کے اوپر اپنا ہی استدلال پیش کیے جا رہے ہیں، اپنی ہی سوچ و فکر کو پیش کیے جا رہے ہیں۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، کیا اندھا اور بینا بھی برابر ہو سکتے ہیں؟ اندھا وہ ہے جو کلام اللہ کی آیات کو دیکھنے کے باوجود، سننے کے باوجود ان آیات پہ عمل نہ کرے، اور بینا وہ ہے
جو آیات اللہ کو سننے کے بعد اور ان کو پڑھنے کے بعد پوری طرح ان کے اوپر کاربند ہو جائے۔ حضرات گرامی قدر، ہمیں آیات اللہ کو جھٹلانے کی بجائے آیات اللہ کے اوپر بڑی سختی کے ساتھ عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لوگ جھٹلاتے تھے، سچا نبی ہونے کے باوجود، اللہ کا سچا رسول ہونے کے باوجود، تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی کوفت محسوس کرتے، تکلیف محسوس کرتے کہ میں سچائی کی دعوت دینے والا، میں حق کی دعوت دینے والا، میں اللہ کی سمت بلانے والا، لیکن یہ لوگ مجھے جھٹلا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کے اوپر بڑا ہی پیار آیا، اللہ کو اپنے نبی کے اوپر بہت ہی محبت آئی۔ اللہ نے اپنے نبی کو دلاسا دیتے ہوئے یہ بات کہی، قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ، پیارے ہمیں پتہ ہے کہ ان کی باتیں آپ کو دکھ دیتی ہیں جب یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ نے عجیب بات کہی، اللہ نے فرمایا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، پیارے یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ ظالم میری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ آپ کو تو یہ صادق کہا کرتے تھے، آپ کو تو امین کہا کرتے تھے، آپ کو تو راست باز کہا کرتے تھے، لیکن آج جب آپ نے میری وحدانیت کی بات کی ہے، میرے پیغام کی بات کی ہے، میرے اوامر کی بات کی ہے، میری وحی کی بات کی ہے، یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، تو در حقیقت یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں، ان کے خلاف جد و جہد کر رہے ہیں، ان سے الجھ رہے ہیں، ان کو ٹال رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کے خزانوں کی جتنی بھی چابیاں ہیں میرے پروردگار کے پاس ہیں، لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، جن کو ان کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دیجئے حبیب، زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے، جو کوئی بھی ہے، لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ زمین و آسمان کے اندر غیب کو جاننے والا اللہ کے ماں سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، جو لوگ یہ گمان رکھتے ہیں کہ غیر اللہ کے پاس غیب کا علم ہے، وہ اس حقیقت کو نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا عالم کیا ہے۔ دور حاضر کے معروف بریلوی اسکالر ڈاکٹر طاہر القادری نے علم غیب کی حقیقت کو واضح کرتے ہوئے اس بات کو درج کیا ہے کہ اگر انبیاء علیہم السلام کا علم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا موازنہ کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اگر بحر بیکراں ہے، سمندر ہے، تو انبیاء کا علم اس کے اندر سے ایک قطرے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ ہی کے پاس غیب کے خزانوں کی چابیاں ہیں۔ روئے زمین کا جتنا علم انبیاء کے پاس ہے، کائنات کے اندر کسی کے پاس بھی نہیں ہے، اور جتنے بڑے عالم حضرت رسول اللہ ہیں اتنے بڑے علم کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جہاں علم الہی کی بات ہوگی، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، زمین و آسمان کے اندر جو کوئی بھی ہے وہ غیب کی باتوں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے علم کا عالم یہ ہے کہ اللہ نے سینکڑوں کی تعداد میں جنگلات کو پیدا کیا، کروڑوں کی تعداد میں درختوں کو پیدا کیا، ان کے پر اربھا پتوں کو پیدا کیا۔ وما تسقط من برکۃ الا یعلمها، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم اور اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی درختوں سے نہیں گرتا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کو رحم مادر کی کیفیت کا پتہ ہے، اللہ کو ہر عورت کے حمل کی کیفیت کا پتہ ہے، حمل کے گھٹنے اور بڑھنے کا پتہ ہے، اس کی منازل کا پتہ ہے۔ کائنات کے اندر ہر روز ہزاروں کی تعداد میں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ہر بچے کی پیدائش کا علم پروردگار عالم کے پاس ہے، اور فقط عورت کے یہاں پہ بچے کی ولادت نہیں ہوتی بلکہ بھیڑوں بکریوں کے یہاں پر، گایوں بھینسوں کے یہاں پر، اونٹنیوں کے یہاں پر، اور دنیا کے اندر لاکھوں کی تعداد میں مادہ مخلوقات جو ہیں بچوں کو جنم دیتی ہیں۔ ہر ایک کے بات کا علم فقط پروردگار عالم کے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اندھیرے پتھر کے پر رینگنے والی سیاہ چونٹی کے قدموں کی چال کو سن بھی رہے ہوتے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں۔ تہے بحر ظلمات سیدنا یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں موجود تھے، آپ نے پروردگار عالم کو ندا دی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین،
اللہ آپ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے، سبحانکا، اور آپ کی ذات پاک ہے اس تکلیف سے جو مجھ کو پہنچی ہے، انی کنت من الظالمین، جو تکلیف آئی ہے میری اپنی وجہ سے آئی ہے، فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، اللہ نے سیدنا یونس کی فریاد کو سن لیا اور ان کے غم کو دور فرما دیا، اور اس امر کا اعلان فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقط سیدنا یونس کے غم کو دور نہیں کیا، کوئی بھی شخص آئے سیدنا یونس کا عقیدہ رکھ کے آئے، اللہ کو حاجت روا معبود برحق سمجھ کے آئے، اللہ اس کے غموں کو ویسے ہی دور کرے گا جیسے اللہ نے سیدنا یونس کے غم کو دور فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کا بھی ذکر کیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ اجرام سماویہ کی پوجا کرنے والے تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظاہریت کی آنکھ سے دیکھنا چاہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو اجرام سماویہ میں تلاش کرنا چاہتے تھے، چنانچہ سورج چاند ستارے کی پوجا کرنے کے اندر مشغول رہتے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سورج چاند ستارے کی حقیقت پہ غور کیا، ستارے کو جگمگ کرتا دیکھا، ٹمٹماتے دیکھا، جب ستارہ ڈوب گیا سیدنا ابراہیم نے اعلان فرما دیا لا احب الآفلین، مجھے ڈوب جانے والوں سے محبت نہیں ہے۔ پھر سیدنا ابراہیم نے چاند کو دیکھا، مصوروں کے چاند کو، شاعروں کے چاند کو، ادیبوں کے چاند کو، حتیبوں کے چاند کو، حضرات گرامی قدر حسن کے استعارے کو، چاند کو بھی چڑھتا دیکھا، ڈوبتے دیکھا۔ جب چاند بھی ڈوب گیا اس امر کا اعلان فرما دیا لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، اے میرے پروردگار تو نے ہی مجھے ہدایت دینی ہے، تیرے سوا کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ پھر اجرام سماویہ میں سے سب سے بڑا بظاہر نظر آنے والے سورج کو دیکھا، ویسے تو اللہ نے لاکھوں کی تعداد میں ایسے ستاروں کو پیدا کیا جو سورج سے بھی کئی گنا بڑے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، آپ کو ایک واقعہ دوبارہ یاد کروانا چاہوں گا۔ ایک وقت تھا 2016 کے رمضان کی بات ہے، میں سعودی عرب کے شاہی دورے کے اوپر گیا، کنگ سلیمان سے میری ملاقات ہونے والی تھی۔ ایک دن پہلے مجھے مکہ مکرمہ کے اندر جو کلاک ٹاور ہے اس کے اندر قائم دنیا کی سب سے اونچے مقام کے اوپر قائم رصد گاہ کے اوپر جانے کا موقع ملا۔ ایک دن قبل شاہ سلیمان سے ملاقات سے قبل جب میں اس رصد گاہ کے اندر پہنچا تو میں نے وہاں پہ ایک ایسی دوربین کو دیکھا جو حرکت کرتی تھی 2-2 3-3 فٹ کے فاصلے کے اوپر، ہر اینگل کے اوپر اس طرح بھی حرکت کرتی تھی، اس طرح بھی حرکت کرتی تھی، ان اینگلز کے اوپر بھی حرکت کرتی تھی۔ حضرات گرامی قدر، ایک بڑا عجیب منظر میں نے وہاں پہ دیکھا۔ جب دوربین 1 ملی میٹر کے بغیر حرکت کرتی تھی تو اس کی 1 ملی میٹر کے برابر حرکت میں کروڑوں ستارے جو تھے وہ آ جاتے تھے۔ حضرات گرامی قدر، ایک ایک ستارہ جو تھا زمین سے لاکھوں گنا بڑا ہوتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی کہکشاؤں کو دیکھ کر اور اتنی وسیع و عریض کائنات کو دیکھ کر میں اللہ کی کبریائی کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و جلالت کے اندر اور اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور بلندی کے اندر عجیب انداز کے اندر مسحور ہوا، اور میرے ذہن میں یہ خیال آیا کائنات اتنی بڑی ہے، کہکشائیں اتنی بڑی ہیں، میرا پروردگار کتنا بڑا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت اور اس کی کنگڈم اور اس کی بادشاہت نے میرے دل کے اوپر عجیب انداز کے اندر نقوش کو ثبت کیا۔ حضرات گرامی قدر، اگلے دن میں کنگ سلیمان کے اس محل کے اندر پہنچا جو مکہ مکرمہ کے اندر موجود تھا۔ اس محل کے واش روم ایسے تھے جن کے اندر سونے کی گولڈ پلیٹنگ ہوئی تھی، بڑی خوبصورت کرسیاں تھیں، بڑے دیگر معاملات تھے۔ کنگ سلیمان جب وہاں پہ آئے ان کے ہاتھوں کے اندر ایک لاٹھی تھی، اس لاٹھی کے سہارے وہ چل رہے تھے۔ میرے ذہن کے اندر اللہ کی کبریائی کا خیال آیا، اللہ کی بادشاہت کا خیال آیا۔ ایک دنیا کا بادشاہ ہے جس کو چلنے کے لیے لاٹھی کے سہارے کی ضرورت ہے، ایک دنیا کے بادشاہ کا محل ہے جس کے محل کی چھتوں کو اس کی دیواروں نے سہارا دیا ہے، اور ایک میرا بادشاہ ہے، ایک میرا پالنہار ہے، ایک میرا شہنشاہ ہے جس نے خود کسی سہارے کے بغیر پوری کائنات کو سہارا دیا ہوا ہے، جس نے آسمانوں کو بغیر پلڑوں کے کھڑے کیا ہوا ہے۔ اللہ کی بادشاہت کے خیال نے میرے دل سے اس بادشاہت کے اور اس کے محل کے احساسات کو کھرچ دیا، اور میرے ذہن میں یہ خیال آیا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ۔ اللہ اصل بادشاہتوں کا مالک تو تو ہے، جس کو جب چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے اور جس سے جب چاہتا ہے بادشاہت کو چھین لیتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو چڑھتے دیکھا، ابھرتے دیکھا، نصف النہار کے اوپر شعاؤں کو پھیلاتے دیکھا۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب سورج ڈلنے لگا، حتیٰ
تاکہ سورج کا مقدر بھی وہی ہوا جو ستارے اور چاند کا مقدر تھا۔ سیدنا ابراہیم نے اس امر کا اعلان فرما دیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں اپنے چہرے کا رخ سورج کی طرف نہیں کرتا، ستارے کی طرف نہیں کرتا، چاند کی طرف نہیں کرتا، بلکہ میں اپنے چہرے کا رخ اس رب کی طرف کرتا ہوں جس نے زمین و آسمان کو بنا دیا، جس نے سورج چاند ستاروں کو بنا دیا۔ حضرات، وہ لوگ کتنے بد نصیب ہیں جنہوں نے اپنے مالک کی حقیقت پہ غور نہیں کیا، جنہوں نے اپنے مالک کی کبریائی کو نہیں پہچانا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ پیغام ہم سب کے نام ہے، اس لیے کہ ہم ان کی ملت ہیں، ہم ان کے روحانی بیٹے ہیں، کہ ہم کو بھی کائنات کے اندر کسی اجرام سماویہ کی پوجا نہیں کرنی چاہیے، کسی شجر و حجر کی پوجا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ پوجا اگر کرنی چاہیے تو مالک کائنات کی کرنی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، یہ بڑے ہی دکھ اور تاسف کا مقام ہے کہ بہت سے مسلمان کہلوانے والے بھی اپنے ہفتے کو، اپنے مہینے کو، اپنے پورے کے پورے کیلنڈر کو ستاروں کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ آپ کا سٹار کیا ہے؟ آپ کا سٹار کیا ہے؟ میں لیو ہوں، میں کیپریکارن ہوں، میں جیمنائی ہوں، میں سیجیٹیریس ہوں، میرے اوپر زحل کی حرکت ہے، میرے اوپر عطارد کی حرکت ہے، میرے اوپر سورج کی حرکت ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ عقیدہ سراسر شرک ہے، سراسر شرک ہے۔ حضرت رسول اللہ کے عہد مبارک کے اندر حدیبیہ کے مقام کے اوپر بارش ہوئی۔ حضرت رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اس اکیلی بارش نے کئیوں کو مومن بنا دیا، کئیوں کو کافر بنا دیا۔ صحابہ کرام حیران ہوئے، ایک بارش نے کئیوں کو مومن اور کئیوں کو کافر بنا دیا۔ حضرت آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ہاں ہاں، جنہوں نے یہ بات کہی بارش ستارے کی حرکت کی وجہ سے ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے، وَهُوَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوَاكِبِ، اس نے میرا انکار کیا، وہ ستاروں کے اوپر ایمان لے کے آیا۔ اور جس نے کہا بارش ستارے کی حرکت کی وجہ سے نہیں ہوئی بلکہ اللہ کے امر سے ہوئی ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوَاكِبِ، وہ میرے اوپر ایمان لے کے آیا اور اس نے ستاروں کا انکار کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، جس نے ایک بارش کی نسبت ستارے سے کی ہے وہ تو دائرہ اسلام سے باہر نکل گیا، اور جس نے پوری زندگی کے کیلنڈر کو ستاروں کی روشنی میں دیکھا، کیا وہ پھر بھی مومن و مسلمان ہے؟ حضرات گرامی قدر، ہمیں اپنے ایمانوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا کہ جب قیامت کا دن آئے گا، بندگان اللہ کے بندے جو ہیں اللہ کے پاس واپس پلٹائے جائیں گے۔ ایسے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، تمہیں میرے پاس اکیلا ہی آنا پڑا ہے، تمہیں میرے پاس اکیلے ہی آنا پڑے گا، جس طرح میں نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلے ہی پیدا کیا تھا، اور جو کچھ بھی میں نے تمہیں دیا تھا اس کو اپنے پسے پس ڈال کے آنا پڑے گا۔ حضرات گرامی قدر، یہ دوستیاں، رشتہ داری، ناطے سب کٹ جائیں گے۔ ایک وقت آئے گا جب ہم اللہ کے روبرو کھڑے ہوں گے، ایسے عالم میں جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کوئی اچھے اعمال اپنے لیے بھیجے ہوں گے، حضرات گرامی قدر وہ اعمال اس کے لازماً کام آئیں گے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو کچھ بھی تم اللہ کے پاس بھیجو گے اس کو لازماً اس کے پاس موجود پاؤ گے۔ حضرات گرامی قدر، سوچنے کی بات یہ ہے، ہم نے اپنے بچوں کے لیے بڑا کچھ چھوڑنے کا ارادہ کیا، ہم نے کاروباروں کو چھوڑنے کا ارادہ کیا، ہم نے زمینوں کو چھوڑنے کا ارادہ کیا، لیکن سوچنے کا مقام یہ ہے، کیا ہم نے اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ آگے بھیجا ہے؟ کیا ہم نے کچھ آخرت کے لیے بھی تیاریاں کی ہیں؟ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر فرمایا، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتی، وہ آنکھوں کو دیکھتا ہے۔ لیکن حضرات گرامی قدر، سورہ قیامہ میں اللہ نے اس حقیقت کا اعلان فرما دیا، ایک وقت آئے گا جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جنت کی نعمتوں سے فیض یاب ہو جائیں گے، حوروں کی رفاقت مل جائے گی، غلمان کی خدمت مل جائے گی، لال و یاقوت کے محلات مل جائیں گے۔ ایسے عالم میں حسن حقیقی میرا اور آپ کا پروردگار وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اپنے مومن بندوں کو اپنے چہرہ پر نور کی زیارت کروائے گا، اپنے چہرہ پر نور کی زیارت کا شرف عظیم اور شرف جلیل عطا فرمائے گا۔ حضرات گرامی قدر، وہ جو اس کے چہرے کو دیکھنے کا دلکش منظر ہوگا، حضرات گرامی قدر جنت کی ساری نعمتوں کو ہیش کر کے رکھ دے گا۔ حضرات گرامی قدر، ہمیں اس وقت کی تیاریاں کرنے کی آج ہی ضرورت ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا بھی ذکر فرماتے ہیں، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ جن کی کافر لوگ پوجا کرتے ہیں
ان بتوں کو گالیاں نہ دیا کرو، ان کو گالیاں نہ دیا کرو۔ یہ ظالم لوگ جو ہیں جہالت کے اندر اللہ کے بارے میں بے ادبی والی بات کریں گے۔ حضرات گرامی قدر، جب ہم غیروں سے مخاطب ہوتے ہیں، جہالا سے مخاطب ہوتے ہیں، دلیل کے ساتھ بات کرنی چاہیے، حکمت کے ساتھ بات کرنی چاہیے، دانائی کے ساتھ بات کرنی چاہیے، نفسیاتی رجحانات کو سمجھ کے بات کرنی چاہیے۔ اس مسئلے کے اندر مبالغہ آمیزی سے کام لینا، شدت سے کام لینا کئی مرتبہ نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ زمین کے پر رہنے والوں کی اکثریت یہ حق کی دلیل نہیں ہے۔ وَإِن تُطِيعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ زمین کے اوپر رہنے والوں کی اکثریت کی پیروی کریں گے تو وہ آپ کو راہ ہدایت سے بھٹکا دیں گے۔ حضرات گرامی قدر، جمہور کا فیصلہ ڈیموں کے بارے میں قابل غور ہو سکتا ہے، جمہور کا فیصلہ شجرکاری کے بارے میں قابل غور ہو سکتا ہے، جمہور کا فیصلہ نئے دریاؤں، نئی نہروں کی روانی کے بارے میں قابل غور ہو سکتا ہے، جمہور کا فیصلہ ہسپتالوں کی تعمیر کے بارے میں قابل غور ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے جس چیز کو حلال کیا، اللہ نے جس چیز کو حرام کیا، اس کو جمہور کے فیصلے کے ساتھ معطل نہیں کیا جا سکتا۔ جمہور کا فیصلہ اس کے مقابلے کے پر ٹیڈی پیسے کی بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ حضرات گرامی قدر، حالانکہ میں جمہوریت پسند ہوں اور ملک کے آئین اور قانون کو ماننے والا ہوں، لیکن جمہوریت کے پر میرا جو اعتماد فقط اس حد تک ہے کہ میں امور ملکی، اجتہادی امور، نظم اجتماعی میں جمہور کی رائے کی حمایت کرتا ہوں، لیکن جہاں پہ حلال کی بات ہو، جہاں پہ حرام کی بات ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسمبلی کے ایک ممبر کی بات نہیں، پوری قومی اسمبلی بھی ایک بات کرے، ہمارے لیے اس بات کی ٹیڈی پیسے کے برابر بھی حیثیت نہیں، ہائی کورٹ کی بات نہیں، سپریم کورٹ کا لارجر بینچ بھی اس بات کو رد کرے، ہمارے لیے اس بات کی کوئی بھی حقیقت و حیثیت نہیں۔ ہم ملک کے آئین کو ماننے والے، ملک کے قانون کو ماننے والے، اسمبلیوں اداروں کو ماننے والے، ہمارے لیے ان کا احترام اس وقت تک ہے جب تک ان کی بات اللہ کی بات سے نہیں ٹکراتی، جب تک ان کی بات رسول اللہ کی بات سے نہیں ٹکراتی۔ ہمارے نزدیک سپریمیسی اگر کسی کو حاصل ہے تو اللہ وحدہ لا شریک لہ کو حاصل ہے، ہمارے نزدیک سپریمیسی اگر کسی کو حاصل ہے تو پیغمبر زمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کو حاصل ہے۔ اس صورت میں اللہ نے اس امر کا بھی اعلان فرما دیا، اومن کان میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایک بندہ جو تقریباً مردہ ہو چکا تھا، پروردگار عالم نے اس کو دوبارہ زندہ کر دیا، اس کے لیے نور مبین کو رواں فرما دیا، اب اس نور مبین کے ذریعے وہ چلتا پھرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، انسان جو ہے اگر وہ اللہ کی شریعت سے دور ہے وہ مردوں کی مانند ہے، اگر وہ ذکر الہی سے دور ہے وہ مردوں کی مانند ہے۔ حضرات گرامی قدر، دھند کے موسم کے اندر جس طرح ہیڈ لائٹ کے بغیر آپ صراط مستقیم کو تلاش نہیں کر سکتے، اس طرح زندگی کے اتار و چڑھاؤ کے درمیان، زندگی کے فتنوں کا مقابلہ کرنے کے دوران آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے بغیر کبھی بھی اپنی منزل کا صحیح معنوں میں تعین نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ نے ایک بہت بڑے کبیرہ گناہ کا بھی ذکر کیا، وہ لوگ گھاٹے ان کا مقدر بنا جنہوں نے اپنی اولادوں کو بغیر وجہ کے قتل کر دیا۔ قد حسر الذین قتلوا اولادہم سفہم بغیر علم، وہ لوگ بے وقوف ہیں، گھاٹا ان کا مقدر ہے جنہوں نے اپنی اولادوں کو بغیر وجہ کے، بغیر علم کے قتل کر ڈالا۔ حضرات گرامی قدر، مشرکین مکہ اپنی بیٹیوں کو غیرت کی وجہ سے زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اور آج کل کے معاشرے اور سماج کے اندر بہت سے لوگ اپنی برائی کو چھپانے کے لیے کئی مرتبہ ابارشن کروا دیتے ہیں، اور بہت سے لوگ معیشت کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اپنے بچوں کا ابارشن کروا دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ ہی ان کے رزق کا مالک ہے، اللہ ہی ہمارے رزق کا مالک ہے۔ اولاد کو بھوک کے خوف سے قتل کرنا یا آر کے خوف سے قتل کرنا یہ بہت بڑے ظلم اور زیادتی والی بات ہے۔ انسان کو اس حوالے سے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بڑی نیکی کا بھی ذکر کیا، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ جب انسان فصلوں کو کاٹتا ہے تو فصلوں کی کٹائی والے دن جہاں پہ اس کو اپنے گھر اپنی فصلوں کو لے کے جانا ہے، وہاں پر اس نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عشر اس کے ذمہ واجب الادا ہے اس کو بھی اس کو ادا کر دینا ہے۔ حضرات گرامی قدر، جو لوگ اللہ کے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے ان کے مال کو تلف کر سکتا ہے، وقتی طور پہ مہلت دے دے اللہ کی مرضی ہے، 5 سال کے لیے مہلت دے دے اللہ کی مرضی ہے، 10 سال کے لیے مہلت دے دے اللہ کی مرضی ہے، لیکن
لیکن جب چاہے وہ انسانوں کے باغوں کو اجاڑ سکتا ہے۔ سورہ قلم میں اللہ نے ایک باغباں کا ذکر کیا جو اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنے والا، اس کی موت کے بعد اس کے بیٹوں نے ارادہ کیا ہم صبح سویرے جائیں گے فصلوں کی کٹائی کے دن تاکہ مسکین اور یتیم لوگوں سے بچا کر اپنے پورے غلے کو اپنے گھر لے کے آئیں۔ ہمارا باپ تو بڑا بے وقوف آدمی تھا جو اپنے مال کو، اپنے غلے کو، اپنی فصل کو غریبوں کو دے دیا کرتا تھا۔ ہم اپنی فصلوں کی پوری طرح حفاظت کریں گے۔ جب اپنے باغ کے پاس پہنچے راستہ ملنا مشکل ہو گیا، الجھ گئے۔ باغ جو تھا اجڑا ہوا معلوم ہو رہا تھا، کھیتی اجڑی ہوئی معلوم ہوئی۔ کہا کہاں پہ آ گئے ہیں؟ شوق لگا لیکن اس حقیقت کو بھانپ گئے، آئے تو اسی جگہ پر ہیں لیکن باغ موجود نہیں ہے۔ وہ باغ کہاں پہ چلا گیا؟ ان کی نیت کے مطابق صدقے کی چوری کرنے کی نیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس باغ کو اجاڑ کے رکھ دیا۔ اور اس کے مد مقابل صاحب کو امتوں کا ایک واقعہ حضرت رسول اللہ نے بیان فرما دیا۔ بنجر علاقے کے اندر ایک آدمی نے بادلوں کے اندر سے آواز کو سنا، فلاں علاقے میں جاؤ، فلاں کے باغ کے اوپر جا کے برسو۔ آدمی کے لیے بہت ہی اچنبے کی بات تھی کہ بادلوں کے اندر سے ایک بندے کا نام لیا جا رہا ہے۔ آدمی نے بادلوں کا تعاقب کیا، کیا دیکھا؟ بادل ایک خاص جگہ کے اوپر پہنچتے ہیں، وہاں برسنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک آدمی ہے جو کیاریوں کو بنا رہا ہے، پانی کو لگا رہا ہے۔ اس نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہا میں فلان ہوں۔ کہا تو ہی وہ فلان ہے، میں نے یہ نام بادلوں میں سنا ہے کہ اس کے کھیت کے اوپر جا کے برسو، اس کے باغ پہ جا کے برسو۔ تو کیا کرتا ہے؟ کہا میں نے اپنی آمدن کے، اپنی پیداوار کے 3 حصے کیے، ایک کو باغ کے اوپر لگاتا ہوں، ایک کو گھر میں لے کے جاتا ہوں، اور ایک جو ہے اللہ کے راستے کے اندر وقف کر دیتا ہوں۔ بنجر زمینیں بنجر رہتی ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بادلوں کو بہا کر اور بادلوں کو اٹھا کے یہاں پہ لے آتے ہیں۔ میری زمینیں اجڑتی نظر نہیں آتی، میری زمینیں لہلہا رہی ہیں، میری زمینوں کے اندر فصلیں اگ رہی ہیں۔ حضرات گرامی کے اندر فصلوں کو اگانے والا میرا اللہ ہے، ہریالی کو پیدا فرمانے والا میرا اللہ ہے، مردہ زمینوں کو زندہ فرمانے والا میرا اللہ ہے، رزق کے دروازوں کو کھولنے والا میرا اللہ ہے، محتاجوں کو غنی فرمانے والا میرا اللہ ہے، غریبوں کو امیر فرمانے والا میرا اللہ ہے، ہر کسی کو اپنی جناب سے رزق دینے والا میرا اللہ ہے، رزاق میرا اللہ ہے، وہاب میرا اللہ ہے، رب میرا اللہ ہے، باسط میرا اللہ ہے، جس کو چاہتا ہے بلا حساب رزق دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کے رزق کو روک لیتا ہے۔ چنانچہ انسانوں کو اس کی تابعداری کر کے اپنے رزق کے دروازوں کو کھولنے کی جستجو کرتے رہنا چاہیے۔ حضرات گرامی کا اس صورت میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا، اور آخری نقطہ اسی کے اوپر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اپنے حبیب کو آپ اعلان فرما دیجئے۔ کس چیز کا اعلان؟ ہر چیز کو اللہ کے اوپر نچھاور کر دینے کا اعلان۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي، حبیب آپ اعلان فرما دیجئے بے شک میری نمازیں، وَنُسُكِي اور میری قربانیاں، وَمَحْيَايَ اور میرا جینا، وَمَمَاتِي اور میری موت، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہو، جس کی ذات میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں، جس کی صفات میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں، جس کے اسماء میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں، وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اور میں اسی بات کا پہلا اقرار کرنے والا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر چیز اپنے پر نچھاور کرنے کی توفیق دے۔ اور نقطہ آخری ذرا کھول کے بیان کر دوں، اللہ قرآن مجید میں اعلان فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکڑتے ہیں، غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، ان سے ویسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن مومن کی محبت اللہ سے بہت ہی شدید ہوتی ہے۔ مومن کی محبت اللہ سے بیوی سے زیادہ، اللہ سے باپ ماں سے زیادہ، اللہ سے قبیلے اور کنبے سے زیادہ، اللہ سے گھر بار سے زیادہ، اللہ سے دکان و مکان سے زیادہ، اللہ سے آمدن زراعت کھیتی باڑی سے زیادہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن کی محبت اللہ سے انتہائی شدید ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، جب انسان کا دل اللہ کی محبت کے اندر پوری طرح ڈوب جاتا ہے پھر سمجھ میں آتی ہے محبت انسان کو اتنا سکون دیتی ہے، اتنا لذت دیتی ہے، اتنا آرام دیتی ہے، اتنا اطمینان دیتی ہے، پریشانیوں کو مٹا دیتی ہے، الجھنوں کو مٹا دیتی ہے، دکھوں کو مٹا دیتی ہے، تکالیف کو مٹا دیتی ہے، حتیٰ کہ انسان اللہ کے راستے میں شہید بھی ہو جائے تو اس کی ایک ہی تمنا ہوتی ہے، اللہ دوبارہ پیدا کر، دوبارہ تیرے راستے میں جان کو قربان کر دوں۔ سوچئے انسان کو اللہ کی محبت کے اندر کتنا لطف آتا ہے، کتنا مزہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی تکلیفوں کو رفع فرما، اے اللہ ہم سب کی بے چینیوں بے قراریوں کو دور فرما، اے اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما۔ اللہ جتنی تکلیفیں آ چکی ہیں ان پہ صبر کرنے والا بنا، اللہ آئندہ آنے والی زندگی میں ہر تکلیف سے ہر آزمائش سے محفوظ و مامون فرما۔ اے اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے ہمکنار فرما، اللہ دنیا و آخرت کی ذلت اور رسوائیوں سے محفوظ و مامون فرما۔ اے اللہ اسلام والی زندگی ایمان والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ کرونا کی وبا سے پرامن انسانیت اور امت مسلمہ کو محفوظ و مامون فرما۔ اے اللہ اس وبا کے شر سے جو آفت ہے بیماری کی شکل میں اور خوف کی شکل میں اسے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما۔ اے اللہ اس وبا کی آڑ میں جو اسلام مدارس اور مساجد کے خلاف سازشیں کرنے والے لوگ ہیں ان کے شر اور شرارتوں سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔